السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے نہرو رپورٹ، جو کہ 1928 میں پیش کی گئی۔ نہرو رپورٹ کو ہم ان تین پوائنٹس کے ذریعے ڈسکس کریں گے۔ پہلا پوائنٹ دیکھیں، آل پارٹیز کانفرنس۔ ہندوستان کے اندر حکومت برطانیہ نے 1927 میں ایک کمیشن بھیجا جس کا ہیڈ سائمن تھا، تو اس کمیشن کا نام سائمن کمیشن رکھا گیا۔ جب یہ کمیشن ہندوستان آیا تو اس نے ہندوستان کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے جو لیڈر تھے ان سے ملاقات کی، اور سائمن کمیشن جو تھا وہ ہندوستانی سیاسی جماعتوں کو ایک چیلنج کر کے گیا کہ وہ اپنے ملک کے لیے کوئی ایسا دستوری خاکہ تیار کریں جس پہ دونوں جماعتیں متفق ہوں۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ ہندوستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ہندو اور مسلم جماعتیں دونوں شامل ہیں، یہ آپس میں کسی طرح بھی کسی قسم کے معاہدے پہ راضی نہیں ہوں گی۔ جب سائمن کمیشن ہندوستان سے واپس چلا گیا تو برطانوی کابینہ کے ایک وزیر جو کہ ہندوستان کے حوالے سے یعنی ہندوستانی معاملات کے وزیر تھے، ان کا نام لارڈ برکن ہیڈ تھا، انہوں نے سخت غصے کا اظہار کیا۔ ادھر ہندوستان میں انڈین نیشنل کانگریس نے موقع غنیمت جانا اور برکن ہیڈ کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اہتمام کیا۔ مسلم لیگ کے جناح گروپ سمیت کئی جماعتوں کو دعوت نامے بھیجے گئے، لیکن شفیع مسلم لیگ کو مدعو نہ کیا گیا۔ 1928 تک مسلم لیگ کے اندر دو دھڑے بن چکے تھے، یعنی دو قسم کے گروپ بن چکے تھے پارٹی کے اندر۔ ایک گروپ کا نام جناح گروپ اور دوسرے کا نام شفیع مسلم لیگ گروپ تھا۔ تو آل پارٹیز کانفرنس میں انڈین نیشنل کانگریس نے شفیع مسلم لیگ گروپ کو مدعو نہ کیا۔ 12 فروری 1928 سے کانفرنس کا اجلاس دہلی میں شروع ہوا، یہ 25 دن تک جاری رہا، اور اس کے اجلاس کے اندر جتنے لوگوں نے شرکت کی انہوں نے ہندوستان کے مستقبل کے دستور کی تیاری پر غور و فکر شروع کیا۔ مسلم لیگ نے دہلی تجاویز کو سمجھوتے کی بنیاد بنانے کے لیے کہا، لیکن ہندو محاسبہ کے زیر اثر جو گاندھی تھے، انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈر، انہوں نے تجاویز کو مسترد کر دیا۔ دہلی کے مقام پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کچھ تجاویز پیش کی تھی جنہیں دہلی تجاویز کے نام سے ہندوستان کی تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ دہلی کے اجلاس میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا، تو دوسرا دور بمبئی میں 19 مئی سے شروع ہوا۔ بمبئی میں پنڈت موتی لال نہرو کی قیادت میں نہرو کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی کے اندر جو دوسرے اراکین شامل تھے اس میں سبھاش چندر بوس، سردار منگل سنگھ، مسٹر آنے جیکار، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے شعیب قریشی تھے۔ اس کے علاوہ جوشی پردھان اور مسلم رہنماؤں کی طرف سے سر علی امام، اور ہندوؤں کے سر تیج بہادر اس میں شامل تھے۔ نہرو کمیٹی نے آئینی مسودے کی تیاری کا کام جاری رکھا، اور آل انڈیا پارٹیز کانفرنس کے تیسرے دور میں کمیٹی کی رپورٹ پیش ہوئی۔ یہ دور کلکتہ میں شروع ہوا۔ قائد اعظم اور مولانا محمد علی جوہر نے بھی کلکتہ کے اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے رپورٹ پہ نکتہ چینی کی اور آل انڈیا پارٹیز کانفرنس میں ایسے فارمولے کو اپنانے کے لیے کہا جو مسلمانوں کے لیے بھی قابل قبول ہو۔
ہندو لیڈروں نے عددی اکثریت کے زوم میں مسلم رہنماؤں کی تجاویز کو بالکل مسترد کر دیا۔ قائد اعظم اور مولانا محمد علی جوہر حتمی طور پہ کانفرنس کا بائیکاٹ کر کے باہر چلے گئے۔ کانگریس اور ہندو محاسبہ نے ہندو کمیٹی کی رپورٹ کو کانفرنس سے منظور کروا لیا۔ سر علی امام اور شعیب قریشی دو مسلم ارکان کمیٹی میں شامل تھے، لیکن انہوں نے کمیٹی پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں جو نہرو نے رپورٹ پیش کی وہ محض چند ہندو ممبرز کی رپورٹ کا درجہ اختیار کر گئی۔ نہرو رپورٹ کی جو چیدہ نکات تھے وہ میں آپ کے سامنے آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ لوگوں کی بک میں بھی وہ پوائنٹس ہوں گے۔ پہلا اس میں جو پوائنٹس تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے جداگانہ انتخاب کی تجویز دی گئی تھی، تو اس کے خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں نیم وحدانی نظام کے قیام کی حمایت کی گئی۔ ٹھیک ہے، وحدانی نظام آپ لوگ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تیسرا جو اس میں پوائنٹ تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو مرکزی اسمبلی ہے اس میں 1/4 سیٹس کے تعین کی سفارش کی گئی۔ اس کے علاوہ اردو کی بجائے ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ ہوا۔ اس کے علاوہ سندھ صوبے کے قیام کی حمایت کی گئی، لیکن سندھ کو علیحدہ صوبہ بنانے کی تجویز کو نہ مانا گیا اور کہا گیا کہ یہ اقدام اٹھانے سے پہلے سندھ کے مالی حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ 1927 میں جب قائد اعظم نے تجاویز دہلی پیش کی تو اس میں قائد اعظم نے یہ شرط رکھی تھی: صوبہ سرحد میں اصلاحات کی حمایت کی گئی، ہندوستان کے لیے مکمل آزادی کی بجائے 9 آبادیاتی درجہ دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کے لیے آبادی کے تناسب کے مطابق سیٹیں دینے کے لیے کہا گیا۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کے تحفظات کے لیے دستور میں کسی بھی پوائنٹ کو شامل نہ کیا گیا۔ ہندوستان میں مرکزی سطح پہ پارلیمانی نظام کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ تو جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو اس پہ مسلم رد عمل جو سامنے آیا اس میں نہرو رپورٹ ہندو تعصب، تنگ نظری اور مسلم دشمنی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مسلمانوں نے اسے بالکل مسترد کر دیا۔ قائد اعظم پر مسلمانوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا اور وہ مسلم لیگ میں جوک در جوک داخل ہونے لگے۔ جو ہندو قیادت تھی اس کے عزائم کھل کر سامنے آئے۔ ہندو رپورٹ کی تمام شقوں میں مسلمانوں کے مفادات کو مجروح کیا گیا تھا، تو انہوں نے من حیث القوم رپورٹ کی مخالفت کی۔ شعیب قریشی اور سر علی امام نے بھی رپورٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں میں نہرو رپورٹ کی وجہ سے ہیجان پیدا ہو گیا اور وہ باہم متحد ہو کے ہندوؤں کے عزائم ناکام بنانے کے لیے آگے بڑھے۔ سر آغا خان نے کہا کہ کوئی باشعور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مسلمان ان ذلت آمیز تجاویز کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے ایک رہنما مولانا محمد علی جوہر نے نہرو رپورٹ کو ہندو غلبہ اور مسلمانوں کی دائمی غلامی سے تشبیہ دی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے ایک رہنما تھے سر فضل حسین، انہوں نے تمام مسلم جماعتوں کا اجلاس دہلی میں بلانے کا اہتمام کیا۔ آل انڈیا مسلم کانفرنس میں مسلم لیگ کے دونوں گروپ جمعیت علماء ہند اور خلافت کمیٹی نے شرکت کی۔ انہوں نے ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے نہرو رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ آل پارٹیز مسلم کانفرنس نے وفاقی نظام حکومت کی حمایت کی، جداگانہ انتخابات اور مسلمانوں کے لیے مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں میں علیحدہ نشستوں کے تعین کے حق میں مطالبہ کیا گیا۔ نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کو نئے سرے سے متحد کر دیا اور مسلمان ایک مضبوط جماعت بن کر، یعنی جو مسلم لیگ تھی وہ ایک مضبوط جماعت بن کر ابھری
اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں اپنے 14 نکات پیش کیے. تو اگلا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ قائد اعظم کے 14 نکات ہوگا.